और जिसका ये तारुफ हो मुझे वो चाहिए, वो हाथ उठा के बता दे ताकि मुझे आगे पढ़ने में आसानी हो। मैंने कहा नबी के आखिर पर दिलो जान से कुर्बान हूँ मैं। पुत्र बैठी, बेटा बैठी, फिर पढ़ रहा हूँ, सुनना। नबी के आखिर पर दिलो जान से कुर्बान हूँ मैं। आपके चेहरे तो मुझे बता रहे हैं कि अगली लाइन पे कमाल होने वाला है। अब अल्लाह जाने ये मेरा ये जो इजहार है ये हकीकत में बदलता है या शायद मेरा कोई गुमान है, ये फैसला भी होने वाला है। मैंने कहा नबी के आखिर पर दिलो जान से कुर्बान हूं मैं। मेरा तारुफ क्या है? अबू तालिब के कबीले का मुसलमान हूं। आपने बता दिया कि यहाँ सुना जाता है और जहाँ सुनने वाले मिल जाएं वहीं पढ़ा जाता है। इंशाअल्लाह अब मुझे पता चल गया कि जो मिसरे कहीं नहीं पढ़े जाते वो आज यहाँ पढ़े जाएंगे। इंशाअल्लाह मैं पढ़ता हूँ। फिर सादात का हुक्म हुआ है, मैं ये शेर दोबारा दोहरा रहा और देखता हूँ कि अब तक जिसने दास कज़ा की वो किस अंदाज के साथ ज़ौक़ की सिदरा पे आकर अदा करता है। मैंने कहा नबी ये आखिर पर दिलो जान से कुर्बान हूँ मैं। अबू तालिब के कबीले का मुसलमान हूँ। अबू तालिब के कबीले का मुसलमान हूँ मैं। और ये शेर लिखते जाइए, माहौल किसी आगोश में जी। मैं फिर पढ़ता हूँ। मैंने कहा नबी के आखिर पर दिलो जान से कुर्बान हूँ मैं। नबी के आखिर पर दिलो जान से कुर्बान हूँ मैं। अरे अबू तालिब के कबीले का मुसलमान हूँ मैं। अबू तालिब के कबीले का मुसलमान हूँ मैं। अबू तालिब के कबीले का मुसलमान हूँ मैं। अगला शेर देखिए, मैंने कहा शुक्र करो, अरे शुक्र करो, अली है तुम्हारा निगहबान। अरे शुक्र करो, अली है तुम्हारा निगहबान। अगली लाइन में आयत पढ़ने लगा कुरान की और वो आयत जो बच्चे को उसका तर्जुमा याद है। अगर आप ना बोले तो दुख होगा और हो भी सकता कि आप चुप रह जाएं, क्योंकि इससे पहले मुश्किल मिसरे पर बोले हैं। अब देखता हूँ कि इस मिसरे का इस्तकबाल कैसे करते हैं। नबी ये आखिर पर दिलो जान से कुर्बान हूँ मैं। अबू तालिब के कबीले का मुसलमान हूँ मैं। अरे शुक्र करो, अली है तुम्हारा निगहबान। फबिय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बहुत शुक्रिया। मेरी औकात मेरी मसाद से बढ़कर आगाज में मुझे दाद और दुआ मिल चुकी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आस्थाने को क़यामत की फजर तक आबाद रखे। मैं ज़रूर पढ़ता हूँ और ये मिसरे भी आगाज में ही पढ़ देता हूँ। वो बंदा बिल्कुल अमीन कोई नहीं। सरायकी समझते सरायकी पहली बार आए वो बता दे, समझते कौन समझता है? जरा हाथ उठाए। 1 2 3 4 5 अच्छा सारे समझते। चलो मैं देखता हूँ अगर पंजाबी के पहले मिसरे पर आपने दाद दी तो मैं सरायकी ज्यादा सुभान अल्लाह दी छल लो तब मिसरा वन लो। और अगर आप ना बोले तो उसे पंजाबी में बदल दूंगा। खुशबू वाले भाई थोड़ी देर के लिए आप तशरीफ रखेंगे, बाद में इंशाल्लाह आपका ऐलान मैं करूंगा, फिर इंशाल्लाह तारुफ भी होगा। मैंने कहा कि ओ बंदा बिल्कुल अमीन कोई नहीं, ओ बंदा बिल्कुल
بندہ بالکل امین کوئی نہیں شاہ جی علی تے جے کو یقین کوئی نہیں او بندہ بالکل امین کوئی نہیں علی تے جس نو یقین کوئی نہیں او بندہ بالکل امین کوئی نہیں علی تے جس نو یقین کوئی نہیں شکیل بھائی لاہور آج بنوں میں بھی کمال ہونے والا ہے اگلی لائن پہ جس کا پیر مولا علی ہے جو مولا علی کے در کا سگ ہے سیدہ پاک کی چوکھٹ کا مانگب ہے ماں کے پیے دودھ باپ کے خون کا حق ادا کر کے ہاتھ پورا اٹھا کی طرف اونچا بولنا کلیجے میں ٹھٹ پڑ جائے اور بندہ بالکل امین کہنی علی کے جس کو یقین کہنی ہمار خواجہ معین دس گئے حسین کہنی قدیر کہنی ہمار خواجہ معین دس گئے حسین کہنی قدیر کہنی اس سے قبل کیا آپ تشریف رکھیں ماحول کسی آغوش میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اور آپ یہاں بھی گواہ رہیے گا آگے بھی گواہ رہیے گا آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے یہ پیغام دے رہا ہوں شکیل بھائی بہت ساری نقابتیں آپ نے سنی ہیں اور قبلہ کا مجھے بلا لینا میرے لیے کسی پورا اتحاد سے کم نہیں ہے آپ خود نقابت کی دنیا کا ایک حسین اور منفرد نام ہے میں دعا لینے کے لیے آیا ہوں یہ بھائی سے کہوں گا ایک منٹ کے لیے آپ بیٹھیے گا بندیاں نے اے لے کے جو فوراً رگڑنا شروع کر دینا ہے کہ میری سبحان اللہ میرے تک نہیں پہنچنی آپ کی مہربانی اس کے بعد آپ کریے گا اپنا کام میں اپنا کام کروں گا لیکن یہ جو بات آپ کرنے لگا ہوں یہ آپ بیٹھ کے کریں گے تو آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا بات دیکھیں گا پوری محفل میں کوئی بولے نہ بولے منبر پر بیٹھے مقتدر شخصیات جتنے جلوہ گر ہیں اور آخر تک دائیں سے لے کر بائیں تک میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں اگر آخری لائن پہ کسی ایک کا بھی ہاتھ نیچے رہا آواز بلند نہ ہوئی سمجھ جاؤ آج تک کی ساری نوکری قضا کر بیٹھے اور اگر چوتھی لائن پہ سب سے اونچا ہاتھ اٹھا کے بولو تو سمجھنا مہر لگ گئی بابر میں جابر نہیں لیکن میں جملہ دے رہا ہوں آج کی اونچی آواز آنے والی یہ قدردان بندہ قدر کرے گا میں نے کہا حبیب خدا دی ثنا کرنا راسا میں سادات ادھر بھی سید درمیان میں بندہ اپنا کام آ جائے تو کامران ہو جاتا ہے میں سادات کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے گواہ بنا کے جملہ بولنے لگا ہوں وہ بندہ دکھائیے جو پتھر دل ہو کے آپ اٹھا کے نہ بولے نقابت چھوڑنے کو تیار ہوں آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے بولے دانت چھوٹی جملہ بڑا دیکھتا ہوں کون کیسے بولتا آج زمین کا ٹکڑا وجد کرے اتنی اونچی آواز پہلے پڑھنا میں بلند نہ ہوئی ہو اتنی اب آئے پھر مسئلے کہتے کل اٹھائے گا میں نے کہا حبیب خدا دی ثنا کردہ راسا حبیب خدا دی ثنا کردہ راسا میں آل نبی نال وفا کردہ راسا ابھی چوتھی لائن نہیں آئی دیکھنا کسی کے دل پر درار کسی کے چہرے پر بہار میں کہتا ہوں ساری رات یہی پڑھتا رہوں اور یہ یہی سنتے رہے تو میں سمجھتا ہوں رات بھی چھوٹی پڑ جائے دیکھتا ہوں کہ چوتھی لائن پہ کیا ہوتا ہے کیمرہ مین بھائی کیمرہ سٹل کر کے اس پہ آپ بھی ہاتھ اٹھائیے گا ساؤنڈ والے بھائی اللہ آپ کے کاروبار میں برکت عطا کرے کھڑے بیٹھے سارے احباب جو سیدہ پاک کی چوکھٹ کا مانگت ہے وہ چوتھی لائن پہ ضرور بولے گا اچھا ماشاءاللہ میں نے کہا او بندہ میں نے کہا حبیب خدا دی ثنا کردہ راسا حبیب خدا دی ثنا کردہ راسا میں آل نبی نال وفا کردہ راسا کمر جدوں تک حیاتی ہے میری محمد دی تھیدہ حیات حبیب خدا دی ثنا کردہ راسا حبیب خدا دی ثنا کردہ راسا
نبی نال وفا کردا رہا حبیب خدا دی اے محمد نال پیار محمد نال پا کے رکھی سچیاں نال لا کے رکھی کمر کے جنت جانا چاہے حیدر نال بنا کے رکھی حبیب خدا دی سنا کردا رہا بہت سارے آباد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے الحاج ظہوری قصوری صاحب نے فرمایا تھا پڑھنے والا دل سے پڑھے سننے والا دل سے سنے تو حضور آ جاتے ہیں سادات کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں یہ ہمارے لیے بخشش کی سند ہے آخری لائن پر میں نے جملہ ٹھیک کہا تھا جو اس پہ نہ بولے سمجھو داد کر اس نے نوکری قضا کی اب ہاتھ پورا اٹھا کر اور اتنا اونچا بول سکتے ہیں چوتھی لائن پہ بولیے گا صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہوا کون سی رات قبر میں آ جائے گی پتہ نہیں پر قبر اندر سے سونی بڑھ جائے گی اس جملے پر وفا کرنا جتنی طاقت لگا کر ہاتھ اٹھا کے موت آنے سے پہلے اس عقیدے کا اظہار کرو حبیب خدا دی سنا کرتا رہا میں آئے نبی نل وفا کرتا رہا کمر جدوں تک حجاتی ہے میری محمد بھی دہایا سید